اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ گھریلو تشدد کیوں ہوتا ہے؟ بتایا گیا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ پاک سہروردی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو نوازا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ غوثیہ مسجد میں سحری اجتماع، رکن شورا کی شرکت۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا نگران کابینات کا دورہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی تعمیرات کا دورہ فرمایا۔ کچھ اور بھی ایکسکلوزیو مناظر اس میں شامل ہیں، مناظر کی طرف چلتے ہیں۔ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو۔ روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ انسانی نفسیات و جبلت کے باریک پردوں کو کیا بہت عمدہ انداز سے بے نقاب۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ موضوع تھا گھریلو تشدد۔
جس پر مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری المدنی مدعا ذلہ العالی نے بھی بذریعہ ٹیلی فون مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اس حوالے سے اسلامی نقطہ نگاہ پیش فرمایا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک، اور اس کی کچھ نہ کچھ شدت کا مجھے اندازہ تھا۔ لاہور گھریلو ناچاکی، شوہر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ پشاور گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت دنیا میں، دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، ان میں ایک رپورٹ کے مطابق خواتین عورتیں 60 کروڑ کی تعداد میں وہ ہیں جو مختلف انداز سے جنسی جسمانی مختلف تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ گھریلو ملازمہ پر کسی نے تیزاب ڈال دیا۔ اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو گھریلو تشدد میں کون کون زیادہ تر مبتلا ہیں، تو جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے، اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد یہ گھریلو تشدد میں سے ایک تشدد ہے، ساس کا بہو پر تشدد، باپ کا بیٹے پر تشدد، ماں کا بیٹے اور بیٹی پر تشدد، آنکھ سے جلا دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، ناک وغیرہ کاٹ دینے کے واقعات ملیں گے، بال کاٹ دیتے ہیں عورتوں کے، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے، بیوی پر تشدد کرتا ہے، اولاد پر کرتا ہے، اولاد ماں باپ پر کرتی ہے۔ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا میں وبا چلی ہے۔ یہ وبا کا لفظ باقاعدہ میں نے رپورٹ کے اندر پڑھا۔ خواتین کے خلاف جسمانی یا جنسی تشدد سے متعلق عالمی سطح کے ایک جائزے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر کی خواتین کی کل تعداد کا 1/3 حصہ کسی نہ کسی وقت اپنے موجودہ سابقہ خاوند یا کسی نہ کسی کے ذریعے زیادتی اور تشدد کا وہ عورت شکار ہوتی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اب زبان کی حفاظت، غصے پر قابو پانا، کیونکہ عموماً اس طرح کے واقعات غصے میں ہوتے ہیں، کوئی نرمی، پیار اور محبت، انتہائی محبت چھلک رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سامنے والا کہ آج جتنا تم پہ پیار آنے سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس کے نتیجے میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دیتا ہوں۔ آج بس اتنی نرمی کا مجھ پر وہ ایک غلبہ ہوا ہے کہ اس نرمی میں تم کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ گھر میں ذہنی آہنگی نہ ہو تو عموماً جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ پاک سہروردی کابینات کی 7 کابینات کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی پھولوں سے نوازا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا بھی موجود تھے۔ اس مدنی مشورے میں جہاں پاک سہروردی کابینات کے اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، وہیں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی عطا فرمائے۔ فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اس وقت موجود اسلامی بھائی علاقائی مشاورت کے ذمہ داران، ڈویژن مشاورت کے ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں میں ڈویژنوں میں انشاءاللہ عز و جل 26 دن میں 100% درس انشاءاللہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ شافعی کابینہ جو کہ شہر مظفر گڑھ اور سہروردی کابینات مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، انشاءاللہ عز و جل ہم 26 دن کے اندر اپنے 100% مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر انشاءاللہ درس مکمل کر لیں گے۔ مساجد اور باہر 26 دنوں کے اندر انشاءاللہ پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔
الحمدللہ روزانہ اراکین کابینہ سے بالخصوص اس کی کارکردگی بھی لی جاتی ہے کہ آیا آج 2 درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کی. تو الحمدللہ انشاءاللہ آج کے مشورے کی برکت سے بھی انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آئندہ 26 دن کے اندر انشاءاللہ 100% درس کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 28 جون کو باب المدینہ کراچی میں 30 روزہ اعتکاف کے حوالے سے سہروردی کابینہ ملتان سے 786 اسلامی بھائی انشاءاللہ اعتکاف کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. پاک حقانی کابینہ سے 313 اسلامی بھائی انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے باپا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. 30 دن کے اعتکاف باب المدینہ کے لیے انشاءاللہ 492 اسلامی بھائی انشاءاللہ روانہ ہوں گے جان کی بارگاہ میں اعتکاف کے لیے 30 دن کے لیے پاک کاظمی کابینہ سے 526 اسلامی بھائی انشاءاللہ ایسے انشاءاللہ عزوجل پاک طہاوی کابینہ سے بابا جان کی بارگاہ میں 30 دن اعتکاف کے لیے 492 اسلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور پاک جامع کابینہ سے 526 اسلامی بھائی 30 روزہ اعتکاف کے لیے باب المدینہ باپا کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ زوجل حساب پاک فاروقی کابینہ سے 426 اسلامی بھائی باپا کی بارگاہ میں انشاءاللہ 30 دن اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. شعبان المعظم کے روزوں کی برکت سماعت فرمائیے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 663 میں ہے رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ جب پوچھا گیا 2 عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تو ارشاد فرمایا تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا. روزے کے آخری لمحات میں ہوتی مناجات افطار جو براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے، اور اے کاش ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرتے چلے جائیں. اگر ہمارے اخلاق، ہماری عادات اچھی ہو جائیں تو معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرہ ایک گلستان بن سکتا ہے امن کا، بھائی چارے کا اور محبت پیار کا. اے کاش ہمارے اندر حسن اخلاق آ جائے، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بردبار تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے بڑھ کر عادل تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ معاف کرنے والے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ ہو، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم نہ ہو. اس سے ہمیں پردے کا بھی درس ملتا ہے. سحری کی پائیں برکات اسلامی بھائیوں نے غوثیہ مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے ہمراہ سحری کیجئے، روزے رکھیے، مدنی چینل اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. عاقل بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے. نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، اور ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے.
اور معاذ اللہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا دعوت اسلامی کے ماتحت بہت اچھا یہ سحری اجتماع ہوا، اس کی برکتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج جو سحری اجتماع ہوا، رکن شورا نے بڑا اچھا بیان فرمایا، اس میں ہماری صلاح ہوئی، تہجد پڑھی، اشراق چاشت پڑھی، نماز کی تلقین کی گئی، وہ ہمارے دلوں کو چھو گئی۔ G11 مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان کی تعمیرات کا مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے لیا جائزہ۔ مختلف مقامات پر مدنی مراکز و مساجد کی تعمیرات مجلس خدام المساجد کے تحت جاری ہیں۔ خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اور 22 خواجہ کی چوکھٹ والے دہلی ہند کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں نگران کابینات نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور مدنی پھول دیے۔ مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم مکتبۃ المدینہ ہند دہلی میں موجود ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا نیا رسالہ جس کا نام ہے فرعون کا خواب، الحمدللہ عز وجل، مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آپ انشاءاللہ عز وجل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے محبت کرنے والوں کی جزا، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ اور نجات کے 5 طریقے، الحمدللہ اس کی معلومات اس میں دی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ پائے
وہاں پر یہ رسائل اور بالخصوص الحمدللہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے کی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ صراط الجنان جلد دوم الحمدللہ عز و جل موجود ہے. تو اس کو بھی جہاں جہاں آپ مکتبۃ المدینہ پر جائے اور وہاں پر جا کر ان کتابوں کو طلب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور دیگر اپنے شادی غمی کے معاملات میں بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو اس میں امیر اہل سنت کے رسائل، کتاب وغیرہ تقسیم کرنے کا، اپنے مرحومین کی ایصال ثواب، اپنی خوشی میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انی اچھی اچھی نیتوں سے، ان کو عام کرنے کی نیت سے، انشاءاللہ علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان رسائل کو تقسیم کریں گے تو دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ بہتری اور بھلائیاں. گوشت فروشوں میں نیکی کی دعوت. اس شعبے سے وابستگان کی دعوت اسلامی کے تحت مجلس قائم ہے بنام گوشت فروش، جس کا مدنی حلقہ ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جس میں نگران پاک ابراہیمی کابینہ نے شرکت فرمائی. چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. آج مجھے موقع ملا اپنے گھر پر مدنی حلقہ کرانے کا، جس میں میرے کو بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور میں نے نیت کی ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہوں گا اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروں گا. فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کی بھی نیت کری ہے. مجلس گوشت فروش اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ ہوا، اس میں شرکت کی بہت اچھا لگا. انشاءاللہ عز و جل اس میں شرکت کرتے رہیں گے. الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے بکثرت دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کے ان مدنی مذاکروں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا